बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सिद्दी या रसूलल्लाह व अला आलिहि वस्सहबिहि या सिद्दी या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ उलमा इकराम, जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से एक बार फिर हाज़िर हैं। हम नाहमीर पढ़ रहे थे और नाहमीर के अंदर हम अफ़ाले आमला को पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने अफ़ाले नाक़सा को पीछे पढ़ा था। आज हम अगले अफ़ाल पढ़ने जा रहे हैं जिनको अफ़ाले मदह व ज़म कहते हैं। अफ़ाले मदह और ज़म यानी वो फ़ेल जो तारीफ़ या मुज़म्मत यानी बुराई बयान करने के लिए आते हैं। मदह हम कहते हैं तारीफ़ को और ज़म कहते हैं बुराई बयान करना, किसी की हिजू यानी मुज़म्मत बयान करना। ये कुल 4 फ़ेल हैं जो अफ़ाले मदह और ज़म कहलाते हैं। अरबी के अंदर नेअमा, बिअसा, साआ और हब्बदा, ये 4 हैं जो आपने याद कर लेने हैं। जब भी अफ़ाले मदह व ज़म की बात आए तो इससे मुराद यही होते हैं। इनमें से जो नेअमा और हब्बज़ा है ये 2 तारीफ़ के लिए आते हैं, मदह के लिए आते हैं, और जो बिअसा और साआ है ये मुज़म्मत के लिए बुराई बयान करने के लिए आते हैं। यानी कुल 4 हैं, 2 मुज़म्मत के लिए और 2 मदह तारीफ़ के लिए हैं। अब दूसरी बात यह है कि ये अफ़ाले गैर मुतसर्रिफ़ा हैं। क्या मतलब? यानी इनकी मुकम्मल गर्दानें जो हैं वो नहीं आती, यानी इनके अंदर आप मुज़ारे इनका या जो है इनकी अमर नहीं वग़ैरह ये इनसे नहीं आते, तो इनको अफ़ाले गैर मुतसर्रिफ़ा कहते हैं। अब अगली बात ये है, हाँ इनके अंदर जो होता है वो मुज़क्कर और मुअन्नस का ज़िक्र होता रहता है। नेअमा है तो मुअन्नस के लिए नेअमत भी इस्तेमाल होता है, बेसा है तो बेसत, साआ है तो साअत। बाकी जो है हब्बज़ा जो है वो तब्दील नहीं होता, वो जैसे है वैसा ही रहता है। बाकी जो नेमा, बेसा, साआ है इनके अंदर तब्दीली वाक़े होती रहती है। अब ये मैंने तब्दीली जो बताई वो बता दी है, बाकी जो है इसके अंदर गर्दानें वगैरह नहीं आती वो सारी चीज़ें। अब हम इनका इस्तेमाल देखते हैं कि ये इस्तेमाल कैसे होते हैं। तो जैसे आपको पता है फ़ेल जहाँ भी होता है वो उसका फ़ाइल होता है और फ़ाइल को वो रफ़ा देता है। अब याद रखें जो अफ़ाले गैर मुतसर्रिफ़ा हैं, ये अपना अफ़ाले मदह व ज़म है, ये जहाँ भी आएँ तो इनका फ़ाइल होता है और इनका फ़ाइल 3 तरीक़ों से आ सकता है, यानी तीनों तरीके जायज़ हैं। आप इनमें से जिस तरीके से इस्तेमाल करें कर सकते हैं या जिस तरीके से भी आना चाहे वो आ सकता है। पहला तरीका ये है कि जो भी ये अफ़ाले मदह व ज़म है ये पहले ज़हन के अंदर रख लीजिएगा, ये जो मैं अभी तरीका बताने लगा हूँ ये नेअमा, बेसा और साआ का है। हब्बज़ा को आपने अलहदा कर देना है, उसका मैं इंशाल्लाह आगे जाके तरीका बताता हूँ। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो इन तीनों की कर रहे हैं। माना मैंने बता दिया कि माना में नेअमा और हब्बज़ा एक जैसे हैं यानी तारीफ़ के लिए आते हैं, सा और बेसा बुराई के लिए आते हैं, लेकिन इस्तेमाल में नेअमा, साआ, बेसा एक जैसे हैं और हब्बज़ा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अभी जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो इन तीनों का बता रहा हूं, नेअमा, साआ, बेअसा का। अब इनका जो फ़ाइल होता है वो मुअर्रफ बिल लाम होता है, यानी उसके ऊपर अलिफ लाम आता है। मुअर्रफ बिल लाम होता है यानी उसके ऊपर आप अलिफ लाम लगाएं और वो इसम जिन्स होता है। मुअर्रफ बिल लाम हो और इसम जिन्स हो, क्या मतलब? वो एक जिनसियत पर दलालत करे। मसलन देखें, आपने कहा नेअमर राजुलो, नेअमर राजो, नेअमर राजुलो। अब राजुलो मर्द को कहते हैं, आदमी को कहते हैं। मर्द एक जिन्स है, ज़ात है, यानी कितना ही अच्छा आदमी, कितना ही अच्छा मर्द, कितना ही बेहतरीन मर्द जो है वो ये इसका तर्जमा बन जाएगा। यानी इसके फ़ाइल की पहली सूरत ये है कि आप उसको मुअर्रफ बिल लाम लेके आएँ और वो इसम जिन्स हो। अब औरत की बात हो रही है तो आप कह सकते हैं नेअमत, नेअमत यानी अल इमराअतो, अल इमराअतो, ठीक है जी। तो अल इमराअतो अब मिला के पढ़ूंगा तो नेअमतिल इमराअतो, नेअमतिल इमराअतो, नेअमर राजुलो, मिला के पढ़ रहा हूँ नेअमर राजुलो। तो औरत वैसे नेअमत ता साकिन है तो, लेकिन जब मिला के पढ़ते हैं तो ता को ज़ेर दे देते हैं, नेअमतिल इमराअतो, ठीक है जी। कितनी ही बेहतरीन औरत, कितनी ही बेहतरीन औरत। और अगर इसी तरीके से आप बेसा कहना चाहें बुरे के बारे में, बेसर राजुलो, कितना ही बुरा आदमी,
बिसत इल इमरातो, कितनी ही बुरी औरत, साअर रजुल, कितना ही बुरा आदमी, साअतिल इमरातो, कितनी ही बुरी औरत। यानी इन तीनों के अंदर, यानी पहला सूरत ये हो गई कि ये फेल इनका मुअर्रफ बिल लाम हो, इसम जिन्स हो और उसके ऊपर अलिफ लाम लगा हुआ हो, यानी मुअर्रफ बिल लाम का ये मतलब हो गया, यानी तारीफ हो, मारफा हो और वो अलिफ लाम के जरिए मारफा हुआ पड़ा हो। ये पहला तरीका हो गया। अब यहाँ एक चीज़ आपने और ज़हन में रखनी है, अभी मैं दूसरे दो फ़ाइल के तरीक़ों की तरफ जाने से पहले एक और चीज़ बताने लगा हूँ कि जहाँ भी ये अफ़ाले मदह व ज़म होंगे, एक तो उनका ये फ़ाइल होगा, दूसरी चीज़ ये है कि उनका एक तीसरी चीज़ होगी मखसूस बिल मदह औ बिज़्ज़म। यानी अगर आप पहले अपना मदह की बात कर रहे हैं जैसे नेमा या हब्बाज़ा, तो वहाँ पे मखसूस बिल मदह होगा, और अगर सा बेसा ज़म मुज़म्मत कर रहे हैं तो वहाँ मखसूस बिल ज़म होगा। अब मखसूस बिल ज़म या मखसूस बिल मदह से क्या मुराद है, यानी वो मखसूस शख्सियत जिसकी आप तारीफ़ कर रहे हैं, या वो मखसूस शख्सियत जिसकी आप क्या कर रहे हैं, मुज़म्मत कर रहे हैं, तो अब उसको कहते हैं मखसूस बिल मदह या बिज़्ज़म। अब फ़ाइल जब आप लेके आएंगे, फ़ेल के बाद फ़ाइल और फ़ाइल के बाद मखसूस बिल मदह भी लाना पड़ता है, यानी जिसकी आप तारीफ़ कर रहे हैं या जिसकी आप बुराई बयान कर रहे हैं उसको लाना पड़ेगा। अब उसको देखते हैं, मसलन अब यहाँ देखा नेमर रजुल, कितना ही अच्छा आदमी। अब यहाँ सवाल पैदा होता है वो कौन है जिसकी आप बात कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, उसी को हम मखसूस बिल मदह कहते हैं। मसलन मैं कहता हूँ ज़ईदुन, कितना ही अच्छा आदमी, ज़ैद है तो ये ज़ैद यहाँ पे मखसूस बिल मदह हो गया। निअमतिल इमरातो, कितनी अच्छी औरत, आयशा, तो आयशा है। तो अब यहाँ देखें हमने औरत किसकी तारीफ़ की, ये मखसूस बिल मदह हो गई, आयशा। तो अब यहाँ मदह और ये मखसूस बिल, ये फ़ाइल हो गया और ये मखसूस बिल मदह हो गया, ये फ़ाइल हो गया और ये मखसूस बिल मदह हो गया कि जिसकी हमने तारीफ़ की है। तो यानी जहाँ भी अफ़ाले मदह व ज़म होंगे वहाँ तीन चीज़ें होंगी, एक फ़ेल यानी ये वो मखसूस बिल मदह होगा, नेमा बेसा सा या ज़म जो भी हैं ये तीनों होंगे, और फिर दूसरी चीज़ क्या होगी, फ़ाइल होगा, और फ़ाइल क्या होगा, मुअर्रफ बिल लाम होगा, और इसम जिन्स यानी कोई भी जिनसियत होगी। आप कह सकते हैं निअमल फरसो, कितना ही अच्छा घोड़ा। अब घोड़े बहुत सारे घोड़े जिनसियत है, एक जिन्स है घोड़ा। अब आप कहते हैं निअमल फरसो, कितना ही अच्छा घोड़ा। हाजा आपके सामने खड़ा है, इशारा करके कहते हैं हाजा, ये है, यानी मखसूस बिल मदह कौन सा हो गया, ये। बिसल हिमारो, कितना ही बुरा गधा, हाजा ये है। बेसत अल इतानो, कितनी ही बुरी जो है वो गदी, हाज़िही ये है। तो अब यानी तीन चीज़ें हो गई, एक तो मखसूस बिल मदह, फिर अपना एक तो फ़ेले मदह या ज़म, फिर उसके बाद फ़ाइल, और फिर तीसरी चीज़ जो होगी वो जिसकी आपने तारीफ़ करनी है उसका आप नाम लेंगे या इशारा करेंगे, जो चीज़ भी जिस तरीके से भी आप उसको बयान करेंगे वो मखसूस बिल मदह होगा। अब यहाँ इराब समझिएगा, नेमा बेसा साहबज़ा, ये तो इनका इराब जो है वो है। अब जो है फ़ाइल हमेशा मरफू होता है, तो ये अपने फ़ाइल को रफ़ा देते हैं, और मखसूस बिल मदह या मखसूस बिल ज़म भी जो होगा वो भी मरफू होगा। क्यों, अब आप ज़हन में रखिएगा, क्योंकि वो ज़ैद जो भी मखसूस बिल मदह होता है या बिज़्ज़म होता है वो मुब्तदा बन रहा होता है। क्या बन रहा होता है, मुब्तदा बन रहा होता है। आप कहेंगे मुब्तदा है तो फिर खबर कौन होगी, तो मैं अभी उसकी तरतीब बता देता हूँ। मसलन देखें, ये तरतीब यूँ होगी कि नेमा फ़ेल हो गया, फ़ेल मदह, ठीक है जी, और अर रजुल इसका फ़ाइल हो गया, और ये फ़ेल फ़ाइल मिलके जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर ये बन जाएगा खबरे मुकद्दम। खबरे मुकद्दम, मैं एक लफ्ज़ बोल रहा हूँ मुकद्दम। अब आपको पता है, मैंने शुरू में बताया था कि जुमला इस्मिया की तरतीब ये होती है कि पहले मुब्तदा होता है फिर खबर होती है। जैसे आपने कहा था ज़ईदुन आलिमुन, आयशा तो आलिमतुन, मुब्तदा खबर, पहले मुब्तदा होता है फिर खबर होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि खबर पहले आ जाती है और मुब्तदा बाद में आ जाता है, ऐसा हो सकता है। कभी मौके आएंगे इंशाअल्लाह, अगली किताब में हम अगली किताबों में जाके पढ़ेंगे कि कब हम खबर को पहले ले आते हैं और मुब्तदा को पीछे ले जाते हैं। अब यहाँ पर भी
جب آپ خبر کو پہلے لائیں اور مبتدا کو پیچھے لائیں تو وہاں جب آپ نے ان کو جوڑنا ہے تو یہ کہنا ہے خبر مقدم مبتدائے مؤخر، یعنی خبر پہلے آئی پڑی ہے، مبتدا پیچھے آیا پڑا ہے۔ تو اسی چیز کو میں یہاں کہہ رہا ہوں نعم الرجل، یہ پورا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ کیا بنے گا؟ خبر مقدم، کیونکہ خبر پہلے آئی پڑی ہے۔ اور زیدن یہ مبتدائے مؤخر، یہ کیا ہو جائے گا؟ مبتدائے مؤخر، یہ لفظ مؤخر، ٹھیک ہے، حمزے کے ساتھ اور خا کے ساتھ، مؤخر، مبتدائے مؤخر یعنی مبتدا۔ اب مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب یہاں دیکھیں کہ نعم الرجل زیدن، تو یعنی زیدن کو مرفوع ہم نے کیوں پڑھا؟ کہ مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ نعم الرجل، رجلوں کو مرفوع کیوں پڑھا؟ نعمہ کا فاعل ہونے کی وجہ سے۔ نعمہ تو فعل ہے، اس کا تو اپنا ہی اعراب ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں آنی۔ تو اب یہ آپ نے، اور جو خبر ہوتی ہے یہ پورا جملہ خبر بنے گی، لفظ خبر نہیں بنے گے، پورا جملہ خبر بنے گا۔ تو اب اس طریقے سے آپ جو بھی ترکیب کریں گے اس کے اندر یہی طریقہ کار ہوگا۔ تو امید ہے یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ مونس والی کریں گے تو اس کی بھی یہی طریقہ ہوگا۔ اب میں اگلی مثال کی طرف جاتا ہوں۔ اگلی جو ہماری مثال ہے وہ یہ ہے، ابھی اس کو دیکھنا ہے۔ ہم نے جب یہ سمجھ لیا کہ فاعل کیا ہوگا؟ معرف باللام ہوگا، معرف باللام ہوگا، یعنی کبھی فاعل کے اوپر الف لام کے ذریعے آئے گا، اور کبھی یہ ہوگا کہ اس کا جو فاعل ہوگا، یہ میں نے لکھا ہے نا معرف باللام، اس کی مثال آ چکی ہے، نعم الرجل زید، نعمت النساء، اپنا کیا نام ہے، عائشہ، تو کوئی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اب کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ اس کا جو فاعل ہوگا وہ خود تو معرف نہیں ہوگا، مضاف ہوگا، یعنی وہ معرف باللام کی طرف مضاف پڑا ہوگا، یعنی مضاف مضاف الیہ ہوگا۔ اب دیکھیں میں کہتا ہوں نعمہ سید القومی زیدن، ٹھیک ہے جی۔ تو مخصوص بالمدح تو لانا ہی لانا ہے نا، اس کا تو وہی طریقہ کار ہے جو آپ کو بتا چکا ہوں۔ کتنا ہی اچھا قوم کا سردار زید ہے۔ نعمہ معلم المدرستی، مدرسے کا کتنا ہی اچھا اس پڑھانے والا فلان فلاں ہے، زید خالد، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جس کی بھی تعریف کر رہے ہیں۔ تو یعنی کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ اس کا فاعل کیا ہوگا؟ معرف باللام کی طرف مضاف ہو کے آئے گا۔ تو آپ کو پتہ ہے مضاف پہ تنوین نہیں آتی، اس لیے سید القومی پڑھا ہے، سیدن نہیں پڑھا، سید القومی یعنی دال پہ صرف پیش پڑی ہے، تو مضاف مضاف ہے، لیکن ہوگا مرفوع، کیونکہ فاعل میں نے ابھی بتایا ہے کہ افعال مدح و ضم کا فاعل مرفوع ہوگا، یعنی حالت رفع میں ہوگا۔ زیدن آگے مخصوص بالمدح آ گیا۔ اگر بیسا کی بات کریں، بیسا سید القومی زیدن، کتنا ہی برا قوم کا سردار زید ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں، اور سا کا بھی اسی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے، اب تو یہ دوسرا طریقہ ہو گیا فاعل کا، یعنی فاعل یا معرف باللام ہوگا یا معرف باللام کی طرف مضاف ہوگا، یا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جو فاعل ہے نہ ہی وہ معرف باللام ہو، نہ ہی وہ مضاف الی معرف باللام ہو، بلکہ فاعل وہاں پہ ایک ضمیر ہوگی نعمہ کے اندر چھپی ہوئی، ضمیر مبہم، یعنی چھپی ہوئی ایک ضمیر ہوگی جو کہ ممیز ہوگی، اور اس کی پھر ہم نکرے کے ذریعے ایک تمجیز لے کے آئیں گے، جس طرح کہ ہم نے تمجیز والا سبق پڑھا گا۔ ابھی دیکھیں میں مثلا کہتا ہوں نعمہ، یہاں میں لکھ دیتا ہوں علیحدہ کر کے، نعمہ رجلن زیدن۔ اب ذرا غور کیجئے گا اس ترکیب پہ، نعمہ رجلن زیدن۔ اب یہاں نعمہ تو فعل مدح ہو گیا، اب جو فاعل ہے نا، یہاں فاعل سامنے نہیں پڑا، معرف باللام بھی نہیں ہے، نکرہ معرف باللام کی طرف مضاف وہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں اس کے اندر ایک ضمیر ہے ہوا، ضمیر جو ہے وہ مرفوع مستتر، اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، اور وہ مبہم ہے، اس کے اندر ابہام ہے کہ وہ کون ہے، کتنا ہی اچھا وہ اب یہ وہ کے اندر ابہام ہے کہ کون وہ، کیا وہ، یعنی وہ کیا چیز ہے، تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں ہوا ضمیر مبہم ہے، اور یہ ممیز ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی، میں نے لکھ بھی دیا اوپر ممیز، یہ ممیز ہو جائے گی۔ اب جہاں بھی ممیز ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں تمجیز ہوتی ہے، اور تمجیز اسم نکرہ ہوتی ہے، یعنی نکرہ ہوگا۔ اب یہاں دیکھیں ہم نے جب ہوا ضمیر ممیز تھی تو رجلن اس کی آگے تمجیز آیا کہ ہوا سے مراد رجل کی بات ہو رہی ہے،
اگر آپ یہاں کوئی اور چیز کہنا چاہتے ہیں تو وہ کوئی اور چیز بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ نعما ہوا رجلن، یعنی یہ ممیز، رجلن اس کی تمییز۔ اب یہ ممیز اور تمییز مل کے یہ اب نعما کا فاعل بن جائیں گے۔ اب یہ فعل اور فاعل مل کے جملہ فعلیہ خبری ہو کر خبر مقدم، اور زیدن پھر اسی طریقے سے مبتدائے مؤخر ہو جائے گا۔ عورت ہے تو نعمت، نعمت امرأتن، کتنی ہی اچھی عورت، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ہیا ہوگا، نعمت ہیا، ہیا ضمیر مبہم چھپی ہوگی۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فاعل جو ہوتا ہے وہ ضمیر ہوتی ہے اور وہ ضمیر مبہم ہوتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا، یعنی اس کے اندر ابہام ہوتا ہے، یعنی وہ ممیز ہوتی ہے۔ جب بھی افعال مد و ضم میں ضمیر فاعل بنے تو وہ مبہم ہوگی، اس کی ایک تمجیز آپ لائیں گے اور وہ تمجیز اسم نکرہ ہوگی، یہ ذہن میں لفظ رکھ لیں، اسم ہوگی اور نکرہ ہوگی اور مفرد ہوگی، یعنی ایک واحد کا صیغہ ہوگا۔ نعما رجلن آگے زیدن ہو گیا۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم کو لے کے آ سکتے ہیں۔ یہ تین طریقے ہیں۔ اب رہ گیا حبذا۔ حبذا کو میں نے کیوں چھوڑا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حبذا کے اندر جو حبہ ہے وہ فعل مدح ہے اور جو زا ہے یہ اسم اشارہ ہے اور یہی اس کا فاعل ہے۔ اس کے اندر آپ کو فاعل لانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی آپ نے ڈائریکٹ کہنا ہے حبذا زیدن، کتنا ہی اچھا یہ زید ہے۔ یعنی آپ نے حبہ فعل، زا اس کا فاعل اور فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ خبری ہو کر خبر مقدم اور زید مخصوص بالمدح مبتدائے مؤخر ہو جائے گا، جس طرح ترکیب کر رہا ہوں۔ یعنی یہاں آپ کو حبذا امرأتن، حبذا عائشہ، تو کتنی اچھی یہ عائشہ ہے، یعنی آپ نے وہاں فاعل لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ حبذا، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ حبذا میں آپ کو تیسری صورت پیدا کر سکتے ہیں۔ کون سی؟ جو ابھی میں نے بتائی کہ زا کو آپ مبہم کر دیں اور اس کی آگے رجلن تمجیز لے آئیں اور پھر آپ مخصوص بالمدح لے آئیں۔ حبذا رجلن، تو آپ کہیں گے حبہ فعل، زا مبہم، اس میں اشارہ مبہم، اور رجلن اس کی تمجیز اور مبہم ضمیر اپنا اسم اشارہ مبہم اور تمجیز مل کے، ممیز تمجیز مل کے اب فاعل، اور اب زیدن آگے جو بھی جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں۔ تو اب اسی طریقے سے آپ قرآن مجید اچھا اب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ افعال مدح و ضم استعمال کرتے ہیں تو یہ جو مخصوص بالمدح اور ضم ہوتا ہے نا، وہ وہاں پہ حذف بھی کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کا ذکر نہیں کیا جاتا، اس کو آپ حذف بھی کر دیتے ہیں۔ مثلا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آپ جائیں تو آپ کو ملے گا بئس مثوى الظالمین، بئس، یہ دیکھیں بئس مثوى الظالمین، مثوى الظالمین، ظالمین۔ اب یہاں آگے مخصوص بالضم جو ہے وہ حذف ہوا، کتنا ہی برا ظالموں کا ٹھکانہ، یعنی یہ دیکھیں اضافت کی شکل میں اس کا فاعل آیا پڑا ہے۔ اب آگے مخصوص بالضم جو ہے اس کا یہاں پہ قرآن میں حذف ہے۔ زیادہ تر قرآن مجید میں جہاں افعال مدح و ضم استعمال ہوئے ہیں تو وہاں مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم کو حذف کر دیا گیا ہے۔ قرینہ یعنی آگے پیچھے کلام سیاق سباق کو سمجھ کے بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں مخصوص کس کی تعریف ہو رہی ہے یا کس کی مذمت ہو رہی ہے۔ تو کتنا ہی برا ظالموں کا ٹھکانہ، آگے جو مخصوص بالضم وہاں پہ چھپا ہوا وہ کیا ہے؟ الجہنم، الجہنم، ٹھیک ہے، تو جہنم ہے، ٹھیک ہے جی، معرف تو یاد رکھیں جو مخصوص بالمدح ہوگا نا یا مخصوص بالضم ہوگی وہ معرفہ ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا، معرفہ، یہ ذہن میں رکھیں، نکرہ نہیں لے کے آنا، کیونکہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہی ہوتا ہے، نکرہ مبتدا نہیں بنتا۔ اس لیے آپ نے یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی ہے۔ معرفے کی آپ کو میں سبق پورا پڑھا چکا ہوں کہ معرفہ کیا ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو وہاں بتا چکا ہوں۔ تو اب یہ میں نے کہا ہے کہ یہاں مخصوص بالضم یا مخصوص بالمدح حذف بھی ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مخصوص بالمدح کی مثال نعم القادرون، ٹھیک ہے، نحنو، کتنے ہی اچھے ہم، قادر یعنی کتنے ہی بہترین قدرت والے، نحنو یہاں پہ مخصوص بالمدح جو ہے وہ نحنو ہے، وہ وہاں پہ حذف ہوا پڑا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے مخصوص بالضم اور مخصوص بالمدح جو ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی حذف بھی ہو سکتے ہیں، کبھی ان کا ذکر ہوتا ہے اور کبھی ان کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ قرآن مجید میں نے بتایا کہ زیادہ تر جب آتے ہیں تو وہاں پہ حذف ہوتا ہے، جیسے بئس المصیر، کتنا ہی برا ٹھکانہ، آگے
الجہنم ہو یا النار ہو دوزخ ہے، تو آگ ہے، آگ ہے۔ تو اس طریقے سے یہ مخصوص بالمدح اور مخصوص بالضم، یہ تین چیزیں آپ نے اپنے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ جہاں پر بھی یہ چار لفظ آ جائیں تو دو مدح کے لیے ہیں، دو ضم کے لیے ہیں، اور ان کا فاعل ہوتا ہے، فاعل تین صورتوں میں سے کسی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، اور فاعل مرفوع ہوگا۔ اور آپ یہ بھی ذہن کے اندر رکھ لیں کہ ضروری نہیں کہ ان کا فاعل مفرد ہو، یعنی ان کا فاعل تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ ذہن میں رکھیں اگر فاعل تثنیہ یا جمع ہوگا تو پھر مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم بھی جو ہوگا وہ تثنیہ ہوگا، وہ بھی اس کے یعنی فاعل اور مخصوص بالمدح اور مخصوص بالضم کے اندر جو ہوتا ہے وہ مناسبت ہوگی۔ اور اگر اس کو بھی دیکھنا ہے دوسری چیز کہ اگر فاعل مؤنث ہے تو پھر آپ نے مخصوص بالضم یا مخصوص بالمدح بھی مؤنث ہوگا، اس چیز کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یعنی وحد تثنیہ جمع میں ان کے اندر مطابقت ہوتی ہے، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ مثلا آپ نے کہنا ہے بئس الرجلان، یعنی کہ اس کو تثنیہ یا جمع نہیں کرنا، نعمہ یا بیسا یا ساء کو تثنیہ نہیں کرنا، وہی وحد رہیں گے۔ ہاں مؤنث میں آئیں گے تو آپ اس کو مؤنث کر دیں گے۔ آپ کہتے ہیں نعم الرجلان، کتنے ہی اچھے دو آدمی۔ اب آگے الرجلان کے آگے آپ نے دو کی بات کرنی ہے، الزیدان، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں زیدان، تو ویسے دو زیدان کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، سمجھانے کے لیے یہ تثنیہ کہتے ہیں، یعنی فاعل بھی تثنیہ ہوگا۔ نعم الرجال، کتنے ہی اچھے بہت سارے، اب جمع کہہ دیا، یا نعم المسلمون، کتنے ہی اچھے مسلمان، آگے آپ نے زیدون یعنی جمع، فاعل کو بھی مخصوص بالمدح کو بھی جمع رکھنا ہے۔ اسی طریقے نعمت الامرآتان، ٹھیک ہے جی، آگے عائشہ تان یا ہندان، تو نعمت النساء، آگے آپ نے ہنداتن، بہت ساری ہندیں یعنی عورتوں کی بات کریں، تو یہ سمجھانے کے لیے جمع کی میں نے بات کہی ہے، ہند یا ہندان یا ہندات استعمال نہیں ہوتا، تو سمجھانے کے لیے یہ سارے لفظ بولے جا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے یعنی اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ فاعل اگر ادھر ہاں مؤنث ہے تو پھر اس کو مؤنث کا خیال رکھنا ہے، فاعل مؤنث ہے تو پھر نعمت یا بئست یا ساعت، اور اگر مذکر ہے تو نعمہ بیسا سا، اور اگر فاعل تثنیہ تو ادھر مخصوص بالمدح بھی تثنیہ یا مخصوص بالضم بھی تثنیہ، ادھر جمع تو ادھر بھی جمع۔ یہ اس چیز کو آپ نے خصوصی طور پہ ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ ہر سبق کو 2 سے 3 بار ضرور دہرایا کریں، کسی جگہ کو سکپ نہ کیا کریں، مکمل ایک ایک نقطے کو سماعت کیا کریں تاکہ آگے آپ کو جو مزید اسباق آ رہے ہیں ان کے اندر کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ جب تک اگلا سبق نہ آ جائے پچھلے دہراتے رہا کریں، یا ہر سبق کے ساتھ پچھلے بھی 2 سے 3 سبق دہرایا کریں۔ جو چیز سمجھ نہ آئے تو یہاں واٹس ایپ نمبر شو رہا ہے، آپ اس پر بھی سوال کر سکتے ہیں، یہاں پر بھی کر سکتے ہیں، آپ کو جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔